بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ نے ہمارا پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سلطان کے محل کو۔ سلطان کے خاص وہاں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلطان تشریف لا رہے ہیں اور سب احترام میں ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ تشریف لاتے ہیں اپنے بیٹے تپر کے ساتھ۔ سب سے پہلے وہ اپنے امی صفریہ خاتون کے ساتھ ملتے ہیں۔ وہ سلطان کو کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے آپ سلامت واپس آ گئے۔ آپ کی واپسی ہماری سلطنت کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ اس کے بعد سلطان چلے جاتے ہیں اپنی تخت کی طرف اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان اپنی زوجہ ترکن خاتون سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ہم سب سے پہلے اللہ سے پناہ لیتے ہیں اور پھر ہم آپ سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ترکن خاتون کہتی ہے کہ یہ کیا آفت ہے، کون ایسے کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ سلطان کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں میدان جنگ میں ہرا نہیں سکتے، اس لیے یہ سازش کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان کی بیٹی کہتی ہے کہ ہم آپ کے لیے بہت پریشان تھے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد تپر کہتا ہے کہ جس نے بھی یہ سازش کی ہے اس کو میں خود ہی افشا کروں گا۔ اس کے بعد ترکن خاتون کہتی ہے کہ اگر آپ پہلے سے احتیاطی تدابیر اپنا لیتے تو اس کی ابھی ضرورت نہ آتی۔ اس کے بعد سلطان کی امی صفریہ خاتون کہتی ہے کہ آپ پورے جہاں کے سلطان ہو، آپ سلجوق کے سب سے اہم رکن ہو، اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو پوری دنیا گر جائے گی۔ جس پہ سلطان کہتے ہیں کہ سلطنت ہمارے ساتھ ختم نہیں ہوگی، اگر سر گر بھی جائے لیکن ہمارا پرچم کبھی نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ جب میرے بابا سلطان الپ ارسلان شہید ہوئے تو ان کی جگہ میں نے سنبھالی، جب میں بھی ایک دن شہید ہوں گا میرے بیٹے میری جگہ لے کے سلطنت کو اور مضبوط کریں گے۔ اس کے بعد ہاچے نظام الملک اور تاج الملک دونوں اس لاش کی تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں۔ تاج الملک کہتے ہیں کہ یہ تیر، خنجر اور کپڑے سب ہمارے آرمی کی ہی ہے۔ اس پہ ہاچے کہتے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے کہ اس لاش پہ کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ہوگی، ہمیں وہ نشانی ڈھونڈنا ہوگی۔ اس کے بعد ہاچے کو اس لاش کے سر پہ ایک نشان مل جاتا ہے۔ وہ تاج الملک سے کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر ایک نشان ہے۔ تاج الملک کہتے ہیں کہ آپ نے کیا ڈھونڈا؟ ہاچے کہتے ہیں کہ دو سر کے باز کو، جس پہ تاج الملک کہتے ہیں کہ یہ نشانی تو انیٹولیا کے ترکوں کی ہے، انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے سلطان کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے سردار کلچ ارسلان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں جسے سلطان نے قید کیا ہوا ہے۔ جس پہ ہاچے کہتے ہیں کہ آپ اتنی سادہ سی تحقیقات سے یہ نتیجہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہم یہ فیصلہ ابھی نہیں کر سکتے جب تک ہم ہر طرح سے مطمئن نہ ہوں۔ جس پہ تاج الملک کہتے ہیں کہ ہر چیز شیشے کی طرح صاف ہے، یہ نشانی بھی انیٹولیا کی ترکوں کی ہے۔ جس پہ ہاچے کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ بھائیوں کے درمیان لڑائی کا باعث بن سکتی ہے، کیا تم یہی چاہتے ہو؟ اس کے بعد تاج الملک کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو صحیح طرح سے سبق نہ سکھایا تو یہ ہماری سلطنت کے ریپوٹیشن کو خراب کر دے گی۔ جس پہ ہاچے کہتے ہیں کہ اگر یہ نشانی ان کی ہی ہے تب بھی میں یہ الاؤ نہیں کر سکتا کہ آپ ان پہ حملہ کر لیں جب تک میں مطمئن نہ ہوں۔ تاج الملک کہتے ہیں کہ آپ اس سلطنت کے ہاچے ہیں، لیکن یہ فیصلہ پھر بھی دیوان اعلیٰ یعنی کہ جرگہ کرے گی، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انیٹولیا کے ایک قبیلے کو دکھایا جاتا ہے، یہ کلچ ارسلان کا قبیلہ ہوتا ہے۔ وہاں ایک بندہ گھوڑے پہ آتا ہے اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کلچ ارسلان کدھر ہے؟ جس پہ وہ بندہ کہتا ہے کہ انہوں نے جنگ جیت لی اور سلطان ملک شاہ نے کلچ ارسلان کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ جس پہ وہاں بندہ کہتا ہے کہ پہلے انہوں نے سلیمان شاہ جو کہ بیٹا ہے کوتالمش کا اسے مارا، اور ابھی انہوں نے ہمارے سردار کلچ ارسلان کو قید کر دیا۔ جس پہ ادھر سب کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے ہمارے سردار کا بدلہ لینے کے لیے۔ سب لوگ وہاں پہ انتقام انتقام کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ جس پہ وہاں کلچ ارسلان کی بہن آ جاتی ہے اور سب کو کہتی ہے کہ اپنے تلوار نیچے کر دو،
اور قریب آ کے کہتی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ پوچھتی ہے اس بندے سے کہ میرا بھائی کدھر ہے، جس پہ وہ جواب دیتا ہے کہ سلطان ملک شاہ نے اسے قید کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کلچ ارسلان کو بچانے کی، لیکن ہم ناکام ہو گئے۔ جس پہ وہاں ایک بندہ کہتا ہے کہ سلطان نے ہمیں مٹانے کی تام لی ہے، کیا ہم یہ ہونے دیں گے؟ ہم ابھی تک ان کے وفادار تھے، لیکن ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم بغاوت کر لیں۔ اور نعرہ لگاتا ہے انتقام یا موت، انتقام یا موت، انتقام یا موت۔ جس پہ کلچ ارسلان کی بہن کہتی ہے کہ اپنی تلواروں کو اپنے نیلام میں رکھ دو۔ یہ بات سنتے ہی سب لوگ اپنی تلوار اپنے نیلام میں رکھ دیتے ہیں۔ جس پہ وہاں بندہ کہتا ہے کہ کیا ہم اپنے سردار کا خون اتنی آسانی سے بہانے دیں گے؟ کیا ہم انتقام نہیں لیں گے الکن خاتون؟ جس پہ الکن خاتون کہتی ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو غصے سے نہیں ہینڈل کرنا، ہم اور نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے؟ جس پہ وہاں کڑا بندہ کہتا ہے کہ ہماری تلواریں اب نیلام سے نکل چکی ہیں، اگر ہم اپنے سردار کا بدلہ نہیں لے سکتے تو ہم اپنے آپ کو غیرتی کیسے کہیں گے؟ آپ شاید ڈر گئی ہو، لیکن ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جس پہ الکن خاتون اسے مار کے اپنی تلوار اس کے گردن پر رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے اصل انتقام میرے اس تلوار کی نوک پر ہے، جو کہ میرے بڑے سلیمان شاہ جو بیٹے ہے قتل مش کی ہے، اور اس تلوار کو میں ہینڈل کرتی ہوں۔ یہ جب بھی چلے گی اس کا فیصلہ میں کروں گی، نہ کہ تم۔ کیا یہ بات تمہیں سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد الکن خاتون اس بندے کو چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا کہنا میرے بھائی کلچ ارسلان کا کہنا ہے، جو بھی میری بات نہیں مانے گا وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے اس نے میرے بھائی کلچ ارسلان کی بات نہیں مانی۔ اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنے تلواروں کو تیز کریں اور انتظار کریں، اور آپ لوگ یہ جان لو کہ میرا تلوار ہی پہلا تلوار ہوگا جو کہ انتقام لے گا جب انتقام کا دن آئے گا۔ سب لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب سب اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ اس کے بعد الکن خاتون کہتی ہے کہ یہ انتقام تمہیں خون میں دیکھے گی سلطان ملک شاہ۔ اس کے بعد ایک بندہ پہاڑ کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے، یہ باطنی کے سردار ہے جو کہ سلجوق سلطنت کا دشمن ہے۔ یہ کہتا ہے کہ عظیم امام ہمیں آپ کی ضرورت ہے، سلجوق سلطنت ختم ہوگی اور فاطمیت کا عظیم پرچم سربروہ ہوگا۔ اس دوران ایک بندہ ان کی جانب آ رہا ہوتا ہے، یہ بندہ حسن صبا ہے جو کہ باطنی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ حسن صبا اپنے خنجر نکالتا ہے اور ان کو پیش کرتا ہے اور گرم کوئلوں کے اوپر پیدل چلتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ چیف دائے، میں نے ان تمام گندگی کو ہٹا دیا ہے جو کہ مجھ پر لگی ہوئی تھی شیطانوں کے سرزمین پر۔ میں آپ کے سامنے آیا ہوں صاف اور شفاف۔ ہم نے ملک شاہ کے دل میں خوف ڈال دیا ہے۔ ہمارے عظیم مقصد کے لیے ہمارے کچھ فدائے شہید ہو گئے ہیں، آپ مجھے حکم دے اور میں بھی شہید ہو جاؤں گا اپنے فدائی کی طرح چیف دائے۔ جس پہ چیف دائے اپنے خنجر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسن صبا، مجھے آپ اس زمین پہ چاہیے ہو، آپ شیطانوں کے گھونسلے میں جا چکے ہو ہمارے مقصد کی مدد کے لیے۔ اس کے بعد چیف دائے کہتے ہیں کہ ہمارے عظیم امام جو کہ 7ویں آسمان پہ ہیں ان کے لیے اور باطنی کے سلطنت کے لیے، اور اپنا ہاتھ اس کے بعد کاٹ لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے خون نکلنے لگتا ہے، یہ خون چیف دائے حسن صبا کے ماتھے پر لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد سنچر ایک جگہ آ پہنچتا ہے، وہ اس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، وہاں ایک بندہ انہیں دیکھ کر دروازہ کھولتا ہے۔ اس کے بعد سنچر خفیہ طریقوں سے گھر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ہاچے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاچے سنچر کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنے بندوں کے اپنے ساتھ ٹریننگ کرو، لیکن آپ نے باطنی کے اندر دراندیزی کر دی۔ جس پہ سنچر کہتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا پڑا کیونکہ میں جو بندہ ٹرین کر رہا تھا وہ بھی باطنی کے لوگ تھے، اور اس پہ میں نے تفتیش شروع کر دی۔ جس پہ ہاچے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا معلوم کیا اس کے بعد؟ جس پہ سنچر کہتے ہیں کہ وہ صرف سائنس
کی ہی بات نہیں کرتے، اپنی اجتماع میں وہ سلطان کے مارنے کی سازش کے پیچھے بھی ہیں۔ آچے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ثبوت ہے یہ ثابت کرنے کے لیے، جس پہ سنچر کہتا ہے کہ ایک آدمی آیا تھا وہاں ایک خط لیتے ہوئے جب میں وہاں تھا۔ جب میں نے یہ سب دیکھا تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ سلطان کے مارنے کی سازش کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اس کے بعد ہاچے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی نشانی تو نہیں چھوڑی، جس پہ وہ کہتا ہے کہ سب نشانیاں اب زمین کے نیچے ہیں، آپ فکر نہ کریں، صرف آپ کے بندے کو ہی پتہ ہے۔ اس کے بعد ہاچے کہتے ہیں کہ وہ حملہ آور جس نے سلطان پہ اٹیک کیا تھا وہ ہمارے آرمی کے کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کے سر پہ اناٹولیا کے ترکوں کی نشانیاں ہیں، جس پہ سنچر کہتا ہے کہ یہ بھائیوں کے درمیان لڑائی کا باعث بن سکتی ہے، ان کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ لڑوائیں۔ آچے کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ایک سازش ہے، آپ جو کہہ رہے ہو اس نے میرا شک یقین میں بدل دیا ہے، یہ باطنی ہی تھے جس نے سلطان ملک شاہ کو مارنے کی سازش کی۔ جس پہ سنچر کہتے ہیں کہ اصل خطرہ باطنی ہے، وہ اپنے آپ کو کسی بھی روپ میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہاچے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ابھی ثابت کرنا ہوگا دیوان اعلیٰ میں۔ دوستو یہاں پہ ہم آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ کمنٹس میں بتائیں آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسے لگا۔ وعلیکم السلام۔